إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين کلا تمہارے خیالات، تمہاری سوچ، تمہاری فکر اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم جب ختم ہو کر چلی جاتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ انہا لإحدى البشر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر۔ جو بڑے بڑے حوادثات زمانہ ہیں ان میں ایک بہت بڑا حادثہ قیامت کا ہے۔ انسانوں کو اس حادثے سے
آگاہ کرنے کے لیے اسے خبردار کیا جا رہا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب تمہاری مرضی ہے کہ ہماری دعوت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھو، یا آباء و اجداد کی رسومات پر عمل کرتے ہوئے پیچھے رہ جاؤ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر بندہ جس نے جو کمایا ہے وہ اس کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی جزا بڑی عمدہ ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں ان کی محنت سے کچھ زیادہ ہی ملنے والا ہے۔ فی جنات یتساءلون، وہ باغات بہاروں میں بیٹھے آپس میں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں گے، دنیا کے قصے چل پڑیں گے، دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ دنیا کی باتیں، اس کا تذکرہ اللہ نے دوسری جگہ پر بیان کیا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ وہ جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہوں گی۔ اسی دوران ان کو یاد آ جائے گا کہ میرے محلے میں ایک دوست رہا کرتا تھا، میری مارکیٹ میں اس کی دکان ہوا کرتی تھی، میرے رشتہ داروں میں وہ شامل تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ اور وہاں جو ہے نا، جس طرح آج سائنس نے فاصلے ختم کر دیے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ سائنس نے آج فاصلے ختم کر دیے، ہزاروں میل دور بیٹھا ایسے ہے، آپ اس سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ انسان کی سائنس ہے، اور جو رب کائنات کی سائنس ہے اس کے تو کیا کہنے ہیں۔ موبائل بند کر دیں مہربانی، ذرا اس کو سائلنٹ پہ لگا لیں ذرا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب اس کا تذکرہ چلے گا، اس کی باتیں چلے گی، تو اب وہ اوپر سے نیچے دیکھیں گے کتنی دور ہے وہ فاصلہ، کم از کم 70,000 سال کی مسافت کا ہے، لیکن اوپر سے نظر نیچے ڈالیں گے تو نظر آئیں گے وہ جہنم میں چیخ و پکار کر رہے ہوں گے۔ اب وہ پوچھیں گے فی جنات یتساءلون، ان سے اب آپس میں باتیں کرتے کرتے اب ان سے مخاطب ہو جائیں گے، ما سلککم فی سقر، تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہماری دکان کے ساتھ دکان تھی، کلمہ بھی پڑھتے تھے، آج کیا وجہ ہے کہ یہ آگ میں کیوں آ گئے ہو؟
یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور خاص کر آپ بھائیوں کے لیے جو اپنے آپ کو یہ کہلاتے ہیں نا کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی بات متوجہ کرنے والی ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہمارا یہ جرم تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائی کبھی ہم نے سوچا ہے یہ پہلا، یعنی ان کا جہنم میں جانے کا پہلا سبب وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم جو ہے نا نادار لوگوں کو، تنگ دستوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ خود تو جا کر بڑے بڑے ہوٹلوں میں 18 ڈشوں والا کھانا بک کروا لیتے تھے، لیکن گھر کے ساتھ والا پڑوسی اس کو کبھی یہ تک نہیں کہا تھا کہ چلے عید کا ہی دن ہے، تہوار ہے آج مسلمانوں کا، آج ہی اس کے گھر میں سالن تھوڑا سا بھیج دیں، عید الفطر ہے تو سویاں تھوڑی سی بھیج دیں۔ یہ ہم نے کبھی خیال نہیں کیا، ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دوسرا جرم تھا ہمارا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم بیہودہ فضول بے مقصد لا یعنی باتیں ان میں اپنا وقت گزارتے تھے، جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا وقت ادھر گزرتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اگرچہ قولاً اقرار تھا کہ قیامت آئے گی، لیکن عملی طور پہ قیامت کے عقیدے کا ہم پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اگر اثر ہوتا تو جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نہ کر پاتے۔ حتیٰ اتانا الیقین، آج ہمیں یقین آ گیا ہے، آج چہرے کی آنکھوں نے دیکھا ہے نا جب، تب یقین آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ 20-21 سال کی عمر تھی، میں ایک مکتب پہ کراچی میں کام کرتا تھا، یہی وہی دن تھے۔ انہیں مہینوں میں کراچی میں کوٹا چلتا ہے، ہوا چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں آج کوٹا چل رہا ہے۔ وہ جتنے دنوں میں کوٹا چلتا ہے نا، سردی بڑی ہو جاتی ہے، لیکن 21-22 سال کا وہ ہمارے جو مذہب کے سر مالک تھے نا، ان کی 72 سال عمر تھی۔ تو میں نے نہ قمیص کے نیچے بنیان اور نہ اوپر جرسی پہنی ہوئی تھی، ایسے ہی مطلب میں
جا کر جو ہے وہ بیٹھ گئے، کام شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر آواز دی، کہا حافظ، میں نے کہا جی۔ کہنے لگے آپ کو سردی نہیں لگتی؟ میں نے کہا حکیم صاحب مجھے نہیں سردی لگتی۔ منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی اللہ کو ناپسند آتی ہے اور اس کا مشاہدہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ میری بات اللہ کو پسند نہ آئی اور بتا دیا اس نے کہ ایسا نہیں ہے، یہ دن بدلتے ہیں۔ اور اگر یقین جانیے، اگر انسان، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں نا، یہ یہی بتا رہی ہے، یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے نا ساری کی ساری، یہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ گردش ایام ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہوگا۔ فرمایا کلا والقمر، چاند کی قسم، کبھی چاند جو ہے نا جس دن طلوع ہوتا ہے نحیف کمزور، ایسے ہی ہے نا، نحیف ہے کمزور ہے، غور سے دیکھنے سے نظر آتا ہے، اور وہ بھی اس وقت نظر آتا ہے جب دیکھنے والے پہ شباب کا جوبن ہو، اور جب وہ 50 کی عمر کو کراس کر جاتا ہے پھر وہ دیکھنے سے بھی نظر ہے نہیں آتا۔ اور یہی چاند ایک 13 دن گزار کر، 13 راتیں گزار کر شباب پہ آ جاتا ہے تو بدر بن جاتا ہے۔ پھر ڈھلتے ڈھلتے پیغام دیتا ہے کہ اے انسان، اگر تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھے ہی دیکھ لے، کہ میری پیدائش، پھر جوانی، اور آج میرا بڑھاپا، اور ایک آدھ دن کے بعد نظروں سے غائب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، واللیل اذا ادبر، اور رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے۔ اور اگر ایک آدمی کہ داڑھ میں درد ہے، گردے میں درد ہے، دور کسی دیہات میں رہ رہا ہے، ذرائع ابلاغ نہیں ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے ابھی دن نکلنے میں کتنا وقت باقی ہے، ایسے کہ نہیں؟ اور ایک اسی گاؤں کے اندر رات دیر سے سویا ہوا ہے، اس کو جب اٹھایا جاتا ہے وہ کہتا میں تو ابھی سویا تھا۔ ایک کی رات گزر نہیں رہی اور ایک کو پتہ نہیں چل رہا کہ گزر گئی ہے۔ یہ اس میں میری اور آپ کی مداخلت ہے نہیں ہے، نہ یہ رات، یہ دن، یہ سورج، یہ چاند کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دوڑ لگاتے ہیں، اور نہ کسی خوش و خرم کو دیکھ کر رکتے ہیں۔ یہ اس مالک کے حکم کے مامور ہیں، پابند ہیں، اس کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، وہ کتنا بھی مجبور کیوں نہ ہو، کتنی بھی منتیں کیوں نہ کر لے، اس کی رفتار میں کوئی تیزی آتی ہے؟ یہ سمجھایا گیا ہے ان بدھوں کو جو کہتے ہیں بھئی قیامت پھر آتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے، وہ انسان کی مرضی سے نہیں ہے کہ آپ مطالبہ کریں آ جائے، اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے۔
اللہ اکبر. پھر فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اس کے بدلے میں گروی رکھے ہوئے ہیں. یہ مت سمجھے کہ ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، جزا سزا نہیں ہے، جزا بھی ہے سزا بھی ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت میں وقت نہ گزارا پھر کیا ہوگا، اور اگر اللہ کی اطاعت میں وقت گزارا پھر کیا ہوگا. ان آیات میں دونوں صورتیں ہیں. الا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، وہی منظر ہے قیامت. دن ایک ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا نا گاؤں ایک ہے رات ایک ہے. ایک کی رات گزر نہیں رہی اور ایک کی ایسے گزرتی ہے جیسے پلک جھپک دیا. یہی حال اس دن ہوگا. اللہ اکبر. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا نا نامہ اعمال، وہ اچھلے گا. يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس کے چہرے پہ بشاشت ہوگی اور وہ دوڑتا پھرے گا، اپنے عزیز و اقارب کو تلاش کرے گا، کہے گا ہاؤ آؤ مقرؤ کتابیہ، میری اس کتاب کو پڑھو ذرا. اور پھر ساتھ ہی یہ بتائے گا کہ یہ جو اتنی اچھی کتاب ہوئی مجھے ملی ہے کیوں؟ اس لیے کہ فلاں بابے سے میرا یارانہ سا، فلاں مرشد کی میں بیعت تھا، میرا سلسلہ عقیدت چشتیہ تھا یا قادریہ تھا. نہیں، کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابی، کہ مجھے یقین تھا کہ آج کے دن کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں، میں آپ سے ہر جمعے میں یہی عرض کرتا ہوں، جھوٹی امیدوں کے سہارے جینا چھوڑ دو. یہ سلسلے، یہ نسب، یہ خاندان، یہ رشتہ داریاں، یہ عقیدت، یہ احترام کچھ کام نہیں آئے. یہ تو وہ ہے نا جس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. فرمایا فی جنات یتساءلون، جنت میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، خوش و خرم ہیں. آیا خیال اپنے احباب کا تو پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، ارے تم بھی تو مواحد تھے بھائی، ہیں تمہیں یہاں کون سی چیز لے آئی؟ تو لم نک من المصلین. یہ بات یاد رکھ لیں، عقیدے کی اصلاح کے بعد جب اعمال کی بات آتی ہے تو پہلا عمل نماز ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، عقیدے کی اصلاح کے بعد پہلا عمل نماز ہے، اور یہ پہلا پرچہ ہے، پہلا پیپر ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، قیامت کے دن جو رزلٹ ہے وہ ایک ایک پیپر کے بعد ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے امتحان دے دیا ہے تو پھر کئی سالوں کئی مہینوں کے بعد رزلٹ بنے گا. پہلا پرچہ ہے، اور یہ وہ پرچہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے. تو اس لیے وہ پہلا جواب دیں گے جہنم میں جانے کا کہ ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے تھے. استغفر اللہ. اور دوسرا کیا جواب دیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ جو جتنے بھی اعمال ہیں
ان تمام اعمال کی یہ دو عمل، ایک نماز اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، آپ ایسے سمجھ لیں کہ نماز بنیاد ہے اور انفاق فی سبیل اللہ اس عمارت کی چھت ہے۔ باقی اعمال کا انحصار انہی دو چیزوں پر ہے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ ایسا عمل ہے جو بندوں سے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ دو چیزیں، تو یہ دو پر آخری ایک دو جملوں کے بعد ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ تو بات ان کی ہے نا، یہ کہیں گے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اور وہ جو اصحاب الیمین ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے، نام نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، نادار محتاج نجائز جیلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو چھڑاتے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب ان کو کھانا کھلا دیتے اور کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تو جس کے اوپر احسان کیا ہوتا وہ کہتا بھی آپ کی بڑے مہربانی، تو اس کی یہ بات سن کر پھولتے نہیں تھے، چال میں فخر نہیں آتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہتے تھے میرے بھائی میرا شکر کیوں ادا کرتے ہو؟ اس مالک کا شکر ادا کرو جس نے مجھے عطا کیا، اور میں نے اس کی عطا میں سے آپ کو کچھ دیا ہے۔ میں نے جس دن آپ کو یہ کھانا دیا تھا، جس دن میں نے آپ کو اپنا کچھ مال دیا تھا، اس دن میرے ذہن میں قطعاً یہ نہ تھا کہ آپ مجھے ملیں گے اور مل کر میرا شکر ادا کریں گے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے میری دعا ہے کہ اے میرے مالک ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔